باسط علی یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان انڈیا کے میچ کا ورلڈ T20 میں بائیک آؤٹ کرتا ہے تو اس سے آئی سی سی کو ٹھیک ٹھاک قسم کا فائنینشیل ڈیمیج ہوگا. براڈ کاسٹرز کبھی بھی یہ نہیں ہونے دیں گے کہ پاکستان اپنے میچ سے اگینسٹ انڈیا بیک آف کر جائے، اور اگر یہ ہوتا ہے تو پھر اٹ گوز انٹو ملینز کے جو نقصان ہوگا. بات بالکل ٹھیک ہے. انفیکٹ کہ مجھے ایگزیکٹلی اب یاد نہیں ہے، اکنامک ٹائمز کچھ اس طرح کر کے تھا، انڈین آؤٹلیٹ کی وہ رپورٹ تھی، اینڈ اس میں ایک بڑی زبردست بات لکھی ہوئی تھی کہ ان ریسنٹ ٹائمز جب آئی سی سی کا ہوتا ہے نا معاہدہ براڈ کاسٹنگ کو لے کر کسی بھی ایکس وائی زی براڈ کاسٹر کے ساتھ آئی سی سی کے ایونٹس کا، تو جو براڈ کاسٹر ہے نا وہ آئی سی سی سے ایک سوال لازمی کرتا ہے: پاکستان انڈیا کے کتنے میچز کراؤ گے، یہ بتاؤ. اٹ از دیٹ امپورٹنٹ. دیر از نو ڈاؤٹ کہ یہ ایک میچ مطلب سب کی جیبیں بھر دیتا ہے. ایک میچ کے پیچھے ایک جو ایسٹیمیٹڈ لاس ہے نا وہ 200 سے 300 ملین ڈالرز کا ایک میچ کے پیچھے. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ ملٹی پلائی کریں ذرا 3 سے، یہ 900 سے 1000 ملین کی رقم بنتی ہے. ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، 600 سے 900 ملین 3 میچ کا. میں ایشیا کپ کے حساب سے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھ لیں کہ اس میں کتنا ریونیو بنا، اور ایک میچ جب جائے گا تو اس کا نقصان کتنا ہوگا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو، وہ باسط علی ہو گئے، وہ راشد لطیف ہو گئے، کوئی بھی ایکس کرکٹرز ہو گیا، یا وہ سارے لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ T20 کا بائیک آؤٹ کر دیں یا انڈیا کے اگینسٹ میچ کا بائیک آؤٹ کر دیں، ابھی تو آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ کرکٹ کا پورا ایکو سسٹم جو ہے اسے ہلا دیں. بٹ مجھے آپ کی یہ اسٹرانگ پوزیشن بہت زیادہ آگے جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. آئی ایم سوری، لیکن میں بات وہ کرتا ہوں جو سچ ہے. ابھی کرنٹلی آپ لیٹ سپوز آپ انڈیا کے میچ کا بائیک آؤٹ کر دیتے ہیں. میں آپ کو اپنی پوری ڈیٹیل سمجھاتا ہوں. اگر آپ انڈیا کے میچ کا بائیک آؤٹ کرتے ہیں نا تو اس سے جو براڈ کاسٹر ہے اس کو نقصان ہوگا 200 سے 300 ملین ڈالر کا. براڈ کاسٹر اپنی جیب سے وہ نقصان نہیں بھرے گا، وہ اس نقصان کا بل پھینکے گا آئی سی سی کو. ٹھیک ہے، آئی سی سی جس نے وہ پہلے ہی آلریڈی اس سے طے کیا ہوا ہے کہ ہم پاکستان انڈیا کے اتنے اتنے میچز کرائیں گے، تمہیں اتنا اتنا ریونیو جنریٹ ہوگا. یہ سارا بلیک اینڈ وائٹ میں لکھا ہوتا ہے. مجھے اور آپ کو پڑھنے کو نہیں ملتا، لیکن براڈ کاسٹر جب آئی سی سی کے ساتھ ڈیل کرتا ہے یہ ساری 19-20 نیٹی گریٹیز وہاں پر طے ہوتی ہیں. تبھی تو وہ رپورٹ میجر انڈین آؤٹلیٹ ہے، اس نے رپورٹ میں لکھا ہوا تھا. سونا ہو جاتا اگر اس قسم کی بات ہوتی، اس نے لکھا ہوا تھا بھائی براڈ کاسٹر صاحب پوچھتا ہے اور بچھوڑو آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، انگلینڈ ورسز انڈیا. اس نے وہ کہتا ہے کہ بتاؤ پاکستان ورسز انڈیا کتنے میچز ہوں گے اینڈ ہاؤ ول یو میک شور کہ یہ میچز ہوں گے. پھر آئی سی سی گارنٹی لیتا ہے کہ ہم یہ میچز کروائیں گے، آپ بے فکر ہیں. تبھی تو 3 بلین 4 بلین کی رقم براڈ کاسٹر پے کرتا ہے، ورنہ براڈ کاسٹر ماما کا لڑکا ہے ان کے آئی سی سی والوں کے کہ اتنا بڑی رقم پے کر دے. ٹھیک ہے، ایک چیز تو وہ بل بھیجے گا 200-300 ملین کا آئی سی سی کو. اب آئی سی سی کے ہریانہ میں، پنجاب میں، ٹھیک ہے، گنے کے کھیت تو ہیں کوئی نہیں، آئی سی سی کپاس تو اگاتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، افیم کا کاروبار تو آئی سی سی کرتا نہیں ہے. تو آئی سی سی پیسے کہاں سے دے گا؟ آئی سی سی کرکٹ سے ہی کما کر دیتا ہے. اب کرکٹ کا ہی سب سے بڑا میچ اگر بھسڑ کا شکار ہو جائے گا تو آئی سی سی کی جیب میں کہاں سے آئے گا؟ اس کا مطلب آئی سی سی پیسے نہیں بھر پائے گا. آئی سی سی جتنے کرکٹ بورڈز ہیں ان کے فائنینسز میں سے وہ 200-300 ملین پورا کرے گا. جی آئی سی سی آپ کو کیا لگتا ہے اپنی جیب سے پیسے دے گا؟ آئی سی سی سیدھا یہ جتنے بھی شریک ممالک ہیں جو اس کے بورڈ میں ہیں، یہ ٹیسٹ پلئنگ نیشنز اینڈ آل دیٹ سارا، یا اس کا جو سینٹرل ریونیو پول ہے اس میں سے ڈیڈکٹ کرے گا 200-300 ملین جو بھی اس کو نقصان ہوگا. اور کچھ انڈیا کے لیے معمولی نقصان ہے، باقی کچھ بڑے کرکٹ نیشنز کے لیے معمولی نقصان ہوگا. چھوٹی ٹیمز کے تو جسے کہتے ہیں تالے لگ جائیں گے بھائی ان کی کرکٹ کے اوپر. ان کا انڈر 19 پروگرام ڈسٹرب ہوگا، ان کی وومن کرکٹ پروگرامز ڈسٹرب ہوں گے، تو یہ پورے کا پورا ایکو سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا. یہ بات لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ آپ اپنی جسے کہتے ہیں من مرضی سے اس طرح کرکٹ کو چلا نہیں سکتے. اور یہ میں بی سی سی آئی کو بھی یہ بات کر رہا ہوں، میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ بھیا یہ آپ کو سوچ سمجھ کے لے کر چلنا ہے. اپنی جسے کہتے ہیں وہ مرضی کے پیچھے نا آپ پورے کا پورا کرکٹ کا ایکو سسٹم نہیں برباد کر سکتے بھائی. اب کرنٹلی جو لائبلٹیز چل رہی ہیں فائنینشیل پوری دنیا میں، اس کو دیکھتے ہوئے اتنا بڑا نقصان کوئی نہیں افورڈ کر سکتا.
اب اس میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر محسن نقوی صاحب پی سی بی اس چیز کی طرف جاتے ہیں ٹورنامنٹ کا بائیکاٹ یا انڈیا کے میچ کا بائیکاٹ، تو وہ باقی کرکٹ بورڈز ساتھ دیں گے محسن نقوی صاحب کا؟ فائنینشیل ڈز تو انہیں بھی آئے گی، کوئی فائنینشیل ڈز محسن نقوی صاحب کے پیچھے یا پی سی بی کے پیچھے کیوں لے گا، یہ کوشچن ہے۔ اچھا پھر ایک اور چیز، ابھی تو براڈ کاسٹرز کا طے ہو گیا معاہدہ، ٹھیک ہے، جیسے تیسے کر کے وہ کر ہی رہے ہیں مینیج، ورنہ تو یہ مہینے دو پہلے جیو اسٹار والوں نے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تھی نا کہ بھیا ہمارا بہت نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ ادھر وہ انڈیا کی طرف سے جو ایک میجر چنک آتا تھا ایڈورٹائزمنٹ کا، یہ بیٹنگ ایپس کا، گیمبلنگ ایپس کا، وہ بند ہو چکا ہے کیونکہ وہاں پہ کاٹ پڑی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھیا اب ایڈز وہ نہیں بن پا رہے، تو ان کو نقصان ہے، لیکن وہ جیسے تیسے کر رہے ہیں۔ اگلے آئی سی سی کے سائیکل میں یہ جو کچھ بھی آپ شیطانیاں کرتے ہیں، یہ سب کو ڈز لگے گی براڈ کاسٹنگ کے تھرو۔ اگلا براڈ کاسٹر جب آئی سی سی کے ساتھ طے کرے گا نا سر معاملات، آئی ایم ٹیلنگ یو سر، وہ یہ بھسڑ جو ہیں یہ سارے کچھ وہاں پر آئی سی سی کو کہے گا کہ نہ، ایک تو آپ کے ساتھ یہ 3-4 بلین والی اب ڈیل نہیں ہوگی، آپ اس سے کم پیسے ہی دیکھیں گے۔ دوسرا وہ یہ کہے گا کہ بھائی اگر پاکستان بیک آؤٹ کر جاتا ہے انڈیا کے اگینسٹ، ان کے آپس میں لگے ہی رہتے ہیں، یہ ایک دوسرے کا توا لگاتے رہتے ہیں، ان کے مسائل ہی نہیں حل ہوتے، تو ان کا کیا کرنا ہے ان کے میچز کا، یہ وہ ٹھیک ہے نا، تو وہ اس میں پھر وہ پیسے ہی کم رکھیں گے، کیونکہ وہ پھر یہ دیکھیں گے کہ رسک فیکٹر بہت زیادہ ہے۔ پاکستان آج بائیک آؤٹ کر دیتا ہے، انڈیا بائیک آؤٹ کر دیتا ہے، ان کا تو آپس میں چل رہا ہے، ان کے تو پولیٹیکل ڈیسیجنز ہوتے ہیں، اس میں ہم کیوں نقصان بھگتیں؟ براڈ کاسٹر بالکل اپنی جگہ سچا ہوگا، میں تو براڈ کاسٹر کو بالکل نہیں کہوں گا کہ وہ غلط ڈیسیجن لے رہا ہے، وہ پیسے لگا کر پیسے کمانے کے چکروں میں ہے نا، اب پیسے لگا کر اس کو واپسی پر دعائیں مل رہی ہیں تو اس نے دعاؤں کا اچار ڈالنا ہے، اس کو پیسے کے بدلہ پیسے چاہیے۔ دنیا اسی طرح ہی چلتی ہے، ہر بندہ کاروبار کرتا ہے، اتنے لگاؤں گا اتنا ریٹرن ملے گا، اب وہ اتنے لگا رہا ہے بلینز آف ڈالرز اور اس کو ریٹرن میں مونگ پھلی مل رہی ہے، تو کون لگائے گا؟ تو آئی سی سی کا اگلا جو براڈ کاسٹنگ سائیکل ہے وہ 3-4 بلین ڈالرز پر تو نہیں جانے والا، وہ نیچے ہی رہے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اس میں پھر آئی سی سی کو ڈینٹ ڈلے گا، ٹھیک ہے، آئی سی سی کو پیسے کم ملیں گے۔ اب جب آئی سی سی کو ریونیو کے پیسے کم ملیں گے براڈ کاسٹنگ ریونیو کے، تو آئی سی سی جتنے بھی کرکٹ بورڈز ہیں ان کو کم پیسے دے گا، پھر آپ کو بھی کم پیسے ملیں گے، پی سی بی کو، پھر باقی بی سی سی آئی دس دیٹ سب کو کم پیسے ملیں گے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ ایک اور چیز جس کا تھوڑا مجھے ڈاؤٹ ہے وہ یہ ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ منہ زبانی بھی چل جاتی ہیں، ٹھیک ہے، لیٹ سپوز آئی سی سی میں 5-7 میجر پوزیشنز کے اوپر انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جتنے بھی کرکٹ بورڈز ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کرکٹ بورڈز آئی پی ایل سے اچھا خاصا کما لیتے ہیں، ان کے پلیئرز جاتے ہیں، ان کے پلیئرز اچھے خاصے پیسوں پر بکتے ہیں، وہ جتنے پیسوں پر بکتے ہیں ہر پلیئر کی فی کا 20% بورڈ کو ملتا ہے، کرکٹ بورڈز کے مفت کے جسے کہتے ہیں وہ لگا ہوا ہے وظیفہ، تو وہ جب ان کو اگر آئی سی سی یا بی سی سی آئی کے لوگ یا کچھ بھی، بی سی سی آئی کر لو، آئی سی سی کو کھڈے لائن لگاؤ، بی سی سی آئی اب ان سارے کرکٹ بورڈز کو کہتا ہے اے یار چھوڑو دفع کرو، پی ایس ایل میں اپنے بندے نہ بھیجو، انکار کر دو، بس ختم کرو کہانی، یہ تمہیں دیتے ہی کیا ہے، ہماری مان لو نہیں تو چھٹی کرو، ہم آئی پی ایل میں تمہارے پلیئرز نہیں لیں گے، یا تمہارے پلیئرز لے لیں گے، تمہیں یہ جو 20% ہم دیتے ہیں ہر پلیئر کی فی کے پیچھے یہ نہیں دیں گے، بتاؤ پھر کیا ہوگا؟ یہ نا سسٹم جو ہے نا صرف ایک طریقے سے ٹھیک ہو سکتا ہے کہ سارے انسان کے بچے بنے، اس میں بی سی سی آئی والے بھی، بی سی سی آئی، آئی سی سی، پی سی بی سارے پولیٹیسائز نہیں کریں، یہاں پر سب کا نقصان ہوگا، فرق صرف اتنا کہ کسی کا بہت زیادہ نقصان ہوگا، کوئی ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کسی کو سوئی چبھنے کے برابر درد ہوگا، ٹھیک ہے، کسی کے اوپر سفید چادر ڈلے گی، تو یہ اس طرح کی کیٹیگرائزیشن میں نقصان ہوگا۔ اب آپ کے اوپر ہے، میں آپ کو چیزیں ایکسپلین ہی کر کے دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ میں کوئی فیصلہ کر نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا، تو سارے آرام سے رہو، کرکٹ چل رہی ہے اچھی خاصی، اس کو چلنے دو یار، بلا وجہ میں وہ جسے کہتے ہیں کہ لالچ کر کے یا غصے میں آ کر یا کچھ بھی کر کے پوری کی پوری دیگ جو ہے وہ ضائع مت کریں۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھنا بھائی لوگ، پیس آؤٹ۔